السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے ایک نہیں دو نہیں پوری 3 ٹیمیں لاہور پہنچ چکی ہیں اور ان کی گرفتاری کے آپریشن کا کسی بھی وقت آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ تمام کیا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بڑی ایکسکلوزیو ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ اپنے کپتان کو بچانے کی صدر علوی نے آخری کوشش کی تھی مگر وہ کوشش ہو گئی ہے ناکام۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر مریم نواز شریف نے فواد چودھری کی لگوا دی ہیں دوڑیں، بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اسلام آباد کی عدالتوں سے تو ویسے بھی آج کل عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، کچھ دیگر خبریں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج اسلام آباد میں بہت سارے اہم 3 مقدمات کی سماعت تھی، ان میں سے 3 مقدمات عمران خان صاحب کے حوالے سے تھے اور ایک جو ہے وہ بڑا مشہور نور مقدم قتل کیس تھا، اس کے حوالے سے تھا۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر جو اس کا مرکزی ملزم ہے، اس کو سزائے موت ہوئی تھی قتل کے کیس میں، اور ریپ کے کیس میں اس کو 25 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور اس نے اپنی ان سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں کی تھی۔ آج ان اپیلوں کا فیصلہ آ گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ظاہر جعفر کی جو سزائے موت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، اس کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ جو ریپ والے کیس میں اس کو 25 سال سزا ہوئی تھی اس کو بھی سزائے موت میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت ظاہر جعفر جو ہے وہ 2 مرتبہ سزائے موت پانے والے مجرم بن چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن عموماً ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ سے وہاں کوئی بڑا ریلیف مل سکے۔ بہرحال یہ نور مقدم کے ورثاء کے لیے ایک بڑی اچھی خبر تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آج 3 مقدمات میں سماعت تھی اسلام آباد میں، اور تینوں جگہ سے ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک تو جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی آج 13 تاریخ کو، اس سے پہلے یہ 9 تاریخ کو ہونی تھی اور عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا تھا پولیس کو، کہا تھا کہ جی آپ ان کو 13 تاریخ تک نہ گرفتار کریں، 13 تاریخ کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ تو آج 13 تاریخ تھی اور حسب توقع عمران خان صاحب وہاں پر نہیں آئے اور انہوں نے وہی بات کہی، ان کے وکلاء نے جو بیمار ہیں، ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا جو کیس تھا وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ تھی زیبا چودھری صاحبہ، جن کو عمران خان صاحب نے سر عام دھمکیاں دی تھی اپنے ایک جلسے میں، اور اس پر توہین عدالت کا کیس بھی چلا لیکن ان کو پھر معاف کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو اس کا فوجداری مقدمہ ہے، اس مقدمے کے اندر جو ہے مقامی عدالت وہاں سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب وہاں پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے، تو اس کیس میں بھی وہ پیش نہیں ہوا، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ اور جس کیس میں توشہ خانہ والے میں فرد جرم عائد ہونی تھی اس میں بھی یہ پیش نہیں ہوئے، وہاں سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ تیسرا آج ٹیریان والا کیس تھا جس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے ایڈجرنمنٹ لینے کی کوشش کی، پھر انہوں نے تنزن کہا کہ پھر میرا خیال ہے ہم ان کو 2031 تک کی آپ کو دے دیتے ہیں ایڈجرنمنٹ، ملتوی کرتے ہیں سماعت، کیونکہ اس کے بعد تو میں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یار آپ ہاں کریں یا نہ کریں، بیٹی ہے یا نہیں ہے، کیس ختم کریں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے وکلاء کی اپنی حکمت عملی، وہ تو نہ ہاں کرنا چاہتے ہیں نہ ہی نہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں۔ سو عمران خان صاحب کے لیے ٹیریان کیس کا شکنجہ بھی ٹائٹ ہو رہا ہے اور باقی 2 عدالتوں کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کر لیا کہ ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ حکم جاری کر کے عدالت میں پیش کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ ایک جو ہے وہ 29 مارچ کی ہے، جو توشہ خانہ والا کیس ہے 29 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کو حکم دیا گیا ہے، جبکہ وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں 18 مارچ کو، جو زیبا چودھری والا کیس ہے وہ جو ہے اس میں 18 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مقامی پولیس کو اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب یہ ہوئی ہے وارنٹ گرفتاری وغیرہ جاری، تو پھر ایک ویسی شور مچ جاتا ہے کہ جی عمران خان کو اب گرفتار کیا جائے گا اور یہ ٹیم پہنچ گئی، وہ ٹیم پہنچ گئی۔ پہلے جناب اطلاع ملی کہ جناب جو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلام آباد پولیس کی کوئی خصوصی ٹیم گئی ہے لاہور، لیکن اسلام آباد پولیس نے اس کی کر دی تردید، انہوں نے کہا جی کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پر نہیں گیا ہے، ایک ٹیم ہماری وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پتہ کیا کہ یار چیک تو کریں کیا صورتحال ہے، تو چیک یہ کیا کہ جناب ایک نہیں 3 ٹیمیں گئی ہیں جی۔ ایک ٹیم جو ہے ایک اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر کی قیادت میں آلریڈی لاہور میں موجود ہے، دوسری ٹیم جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہی کے ذریعے گئی ہے، اگرچہ کہ اسلام آباد پولیس نے اس کی تردید کی ہے لیکن ہمارے ذرائع کہنے نہیں بھائی جان ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹیم گئی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں ایک ایس پی کی سربراہی میں
جو ہے وہ ٹیم وہاں پر روانہ کی گئی ہے، جبکہ ایک تیسری ٹیم ہے جس کا اسلام آباد پولیس سے اس طرح کا شاید وردی والی پولیس نہیں ہے، جو خفیہ والے اہلکار ہوتے ہیں اسلام آباد پولیس کے بھی ہوتے ہیں، پنجاب پولیس کے بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل تھے اور وہ وہاں پر گئے ہیں جناب۔ یہ 3 ٹیمیں اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں جو عمران خان کی گرفتاری کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک جو حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ کامیاب یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ نکلتے نہیں تھے وہاں سے گھر سے، تو ان کو نکالنا باہر مقصود تھا۔ انہوں نے ان کو بڑا وہی جو پنجاب گورنمنٹ ہے جو ان کو پچھلی 2 دفعہ انہوں نے اجازت نہیں دی، خیر وہ تو ایک ان کے پاس جواز بھی موجود تھا، میچ ہو رہا ہے، وومنس ڈے ہو رہا ہے، میراتھن ریس ہو رہی ہے، تو یہ نہ کریں، لیکن آج چونکہ ان کے پاس اس طرح کا جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے تمام تر ڈپلائمنٹ کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کو ریلی کی اجازت دی اور عمران خان صاحب نے پھر وہ ریلی لے کے نکل آئے۔ اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، لیکن اس سے ریلی نکالنے سے عمران خان صاحب کو 2 بڑے نقصان ہو گئے ہیں اور حکومت پنجاب کی ایک حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ نقصان عمران خان صاحب کو یہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے 2 بنیادوں پر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے اور تاریخیں لیتے ہیں، سماعتیں ملتوی کراتے ہیں، اور عدالتیں بھی وہ کہتے ہیں واتم تائی بنی ہوئی ہیں ان کے لیے، اور قانون ایک طرف رہ جاتا ہے اور عدالتیں دوسری طرف رہ جاتی ہیں۔ تو وہ جو معاملہ ہے اس میں ان کو اب وہ جو دونوں جواز تھے وہ ختم ہو گئے۔ وہ 2 جواز کون سے تھے؟ وہ پہلا جواز تھا کہ جی وہ ان کو بیمار ہیں، وہ چل نہیں سکتے، اور اب یقیناً ان کے وکلاء کو عدالت کہے کہ جناب جو بندہ ریلی کی قیادت کر سکتا ہے، جو ایک بڑی فل فلیج فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے نہیں پیش ہو سکتے؟ تو یہ جواز ان کا ختم ہو گیا۔ دوسرا جواز ان کا ہوتا ہے کہ جی سیکیورٹی کا، تو جو کمرہ عدالت کے اندر کہتا ہے جی مجھے میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا، تو وہ سرے عام ریلیاں کرتا پھر رہا ہے، تو پھر وہ سیکیورٹی والی بات بھی تو غلط رہ گئی، اس کا مطلب عدالت کے سامنے صرف بہانہ ہی رہ گیا۔ اچھا، ایک تو یہ حکمت عملی کامیاب ہوئی کہ انہوں نے ان کو سپیس دی کہ وہ باہر نکلیں عمران خان صاحب، اور وہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کرنا ہے۔ ٹیمیں ساری موجود ہیں جی، ہمارے پاس پوری رپورٹس موجود ہیں کہ یہ جو 3 ٹیمیں ہیں یہ بھی موجود ہیں، پنجاب حکومت کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر ان کی معاونت کے لیے موجود ہیں، تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک آج پلاننگ کی گئی، جس وقت میں آپ سے یہ بات کروں اس وقت عمران خان صاحب اپنی ریلی نکال رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ داتا دربار تک ان کی ریلی پہنچی تھی۔ ان کی ریلی کی اگر شرکاء کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تعداد خاصی مایوس کن تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر ٹی وی چینلز پہ دیکھیں گے تو وہ بالکل رش کے بیچ میں جا کے کیمرہ مین لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم خود رپورٹنگ کرتے ہیں کہ کس چیز کو ہم نے کیسے دکھانا ہے، تو وہ بس صرف رش والی جگہ دکھاتے ہیں، باقی جگہوں پہ کیمرہ ہی نہیں مارتے۔ لیکن آج جو ہے وہ ان کی ریلی جو تھی، جس بڑے دعوے کی جاتے جی لاکھوں لوگ ہوں گے اور قوم نکل رہی ہے اور عمران خان بڑے پبلک میں پاپولر ہیں، تو وہ جو اس کا ایریل ویو ہے یعنی کہ ڈرون کیمرے کے ذریعے جو بنائی گئی ہے ویڈیوز، وہ تو بالکل ہی مایوس کن ہے، کیونکہ اس میں چند سو لوگ ان کے ساتھ تھے اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 30 35 40 گاڑیاں ہوں گی، باقی تو پیچھے وہ گاڑیوں کی جو قطار ہے وہ تو وہ جو ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے لگ جاتی ہے۔ اگر 10 آدمی بھی سڑک بند کر دیں تو پیچھے ہزاروں گاڑیاں تو رک جائیں گی، لیکن ہم ان کو ان 10 لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل تو نہیں قرار دے سکتے۔ اس کے 3-4 مقاصد حاصل کیے جی پنجاب حکومت نے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ نکلتے ہیں، انہوں نے ان کو فری ہینڈ دے کے یہ بتا دیا ہے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو صرف 3 مطلب پرزنرز وین لے آئیں تو پوری ریلی اندر ہو جائے گی، یعنی کہ اتنے بندوں کی وہاں پر ان کے پاس رپورٹ آئی ہوئی تھی۔ اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب کو نہ تو کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے اور نہ ہی کوئی بیماری کا ایشو ہے۔ عدالتوں کے سامنے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے ہو گئے، ان کا جھوٹ برہنہ جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ تو مرضی ہوتی ہے تو جاتے، نہیں مرضی ہوتی تو نہیں جاتے، باقی سارے بہانے ہی ہیں۔ اچھا، پھر جب یہ ان کی ریلی نکلی ہے تو اس دوران ان کی گرفتاری کے بارے میں ڈسکس جب کی گئی، ذرائع کا ہمارے کہنا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، تو پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ریلی کے ساتھ بہت تھوڑے سے بندے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ کی جائے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور باقی جو بندے ہیں جو باقی یا تو بھاگ جائیں گے، جو چند گروپ ہیں ان کو ساتھ گرفتار کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر ایک اور بھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار اگر وہ اپنی گاڑی سے نہیں نکلتے تو لفٹر وغیرہ کا ارینج کر لیا گیا تھا، ان کو گاڑی سمیت اٹھا کے انہوں نے لے جانا تھا، وہ گاڑی سمیت لفٹر نے گاڑی اٹھانی تھی، عمران خان صاحب کو لے کے چلے جانا تھا۔ ویسے بھی ان کی بلٹ پروف گاڑی ہے، ان کو گاڑی کے اندر تو کوئی خطرہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلے انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن اب اس کے بعد یہ پلاننگ تبدیل کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی زیادہ امکان اس بات کے کہ عمران خان صاحب کو ریلی سے واپسی کے بعد گرفتار کیا جائے گا، اور موسٹ پرابلی وہ صبح صادق کا جو ٹائم ہوتا ہے فجر کے بعد کا، اس ٹائم لوگ بھی کم ہوتے ہیں، مزاحمت بھی کم ہوتی ہے، لوگ بھی نیند میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپریشن عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو ابھی کسی بھی وقت جو آپ کو ٹویٹر پہ وہ چلنے شروع ہو جائیں گے، زمان پارک پہنچو، زمان پارک پہنچو، ایسی بھی تیار رہیں آپ لوگ کہ ایسی ابھی ایک ان کی طرف سے کال دی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ روک دیا جائے
اور محض عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے. لیکن اس وقت تیاریاں مکمل ہیں اور ایک صرف سگنل کا انتظار ہے کہ جو بھی اتھارٹی اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے, وزیر داخلہ کر رہے ہیں, صوبائی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہے ہیں, تو جو ہی سگنل ملے گا تو اس کے بعد جناب یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. آج گرفتاری نہیں لائی جاتی, کل لائی جائے گی یا پرسوں لائی جائے گی. اب عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, آج گیا کہ کل گیا, وہ والی بات ہے. عمران خان صاحب کو اب گرفتار ہو رہا تو ٹھہر ہی گیا. اچھا, اب یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی تھیں. وہ چیزیں یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے جو کہنے کے تو وہ صدر پاکستان ہے, لیکن ہیں تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے کارکن, آئین شائن سے تو ان کو کوئی غرض کوئی نہیں ہے. صدر عارف علوی صاحب نے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا جی یہ ایک کوشش کی تھی, ایک ادارے کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات کی, انہوں نے استدعا بار بار کی آج, لیکن ان کو وہاں سے جواب نہیں دی گیا. یعنی کہ بس علوی صاحب کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آپ کو اب مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. مطلب وہ بھی تنگ پڑ گئے نا جی سارے. وہ کہتے ہیں یار جب ہم نے نہیں پڑھنا ہے سیاست میں, روز صدر صاحب تو جناب رابطے کر رہے ہوتے تو مہربانی ہو. صدر عارف علوی صاحب بھی کیا کریں, عمران خان صاحب نے ان کی جان کھائی ہوتی ہے تو وہ پھر آگے سے دوسروں کی جان کھاتے ہیں. تو باقی عمران خان ان کی جان کھائیں تو عارف علوی صاحب نے اجازت دی ہوئی ہوگی, لیکن عارف علوی صاحب کو کسی نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ وہ ان کی جان زیادہ سے زیادہ کھائیں. تو یہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ ایک کوشش کی تھی صدر عارف علوی نے, اور وہ آخری کوشش بھی اب ان کی ناکام ہو گئی ہے. وہ سیدھی سی بات ہے جی, جب آپ کا سفارشی آپ سے رابطے میں نہ آ رہا ہو نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب وہ سفارش ختم ہو چکی ہے. تو اس کا تو ایک یہی مطلب ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ, وہ توشہ خانہ کی لسٹ آ گئی, 450 صفحات سے زیادہ کی وہ ایک فہرست آ گئی. اس میں تمام جو حکومت کے لوگ ہیں, کچھ صحافی ہیں, کچھ جو برسکدار لوگ رہے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, انہوں نے جو کچھ توشہ خانہ سے لیا وہ تمام ریکارڈ آ گیا, کون سا انہوں نے جمع کرایا, کون سا انہوں نے لیا. اچھا, یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ توشہ خانہ سے تحفے کا لینا کوئی جرم نہیں ہے اگر وہ قانون اور ضابطے کے مطابق لیا گیا ہو. اگر تو توشہ خانے سے تحفہ لینا جرم ہے تو پھر تو یہ قانون ختم کر دینا جی, لے ہی نہیں سکتے, جس کو بھی ملے گا تحفہ وہ جمع کرائے گا. اچھا, پھر جو عمران خان صاحب کے میتی انہوں نے ایک عجیب طوفان اٹھایا. وہ ویسے کہتے ہیں نا اتنی ڈسٹ اڑا دو, اتنی دھول اڑا دو کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز ہی ممکن نہ ہو سکے, شناخت ہی نہ ہو سکے دونوں کی شکلوں کی, کہ کون سچ ہے کون جھوٹا ہے. تو وہ بات ہے. عمران خان صاحب کے اوپر الزام یہ ہے ایک کہ انہوں نے گھڑیاں لی اور بیچی, یعنی کہ سرکاری جو قومی خزانہ ہے توشہ خانہ ہے اس سے اپنا کاروبار کیا ذاتی طور پہ. ایک تو یہ الزام ہے ان کے اوپر. جو باقی طائف لینے والے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے, ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ جی آپ توشہ خانے سے تحفہ لے سکتے ہیں. اور بھائی آپ کی حیثیت آئے تو لینا, اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو مت لیں, کہ بعد میں آپ نے اس کو بیچ کے خرچہ چلانا, تو یہ تو بددیانتی ہے. عمران خان صاحب یہ ایک بددیانتی ہے, ایک تحفے میں نہیں کی, بہت سارے تحفوں میں کی. پھر دوسری بات ہے, باقی صاحب لوگوں نے پیسے ایڈوانس میں دے کر تحفے لیے, عمران خان صاحب نے تحفے جمع ہی نہیں کرائے, یا پہلے تحفہ بیچا اور اس کے بعد جا کے اس کے پیسے جمع کرائے. یعنی کہ وہ باقاعدہ ایک بزنس کرتے رہے جو باقی تمام لوگوں میں یہ نہیں. کہتے رہے جی سارے ننگے ہو گئے, ایک امام میں آگے کچھ ایسا چکر نہیں ہے جناب, باقی جس نے بھی لیا وہ قانون کے مطابق لیا اور پہلے جو ہے وہ پیمنٹ کی. اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے پہلے تحفے بیچے ہیں لے کے مارکیٹ میں, اس کے بعد اس کا کچھ پرسنٹ جمع کرایا. اس کی جو تخمینہ لگایا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے امپورٹنٹ ہے کہ جو رسیدیں جمع کرائی ہیں وہ بھی ان کی جعلی نکل آئی ہیں. اور آپ ان کو گھوڑے کے دیکھو برابر تو نہیں کھڑا کر سکتے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ 450 صفحات میں جو ہیں وہ ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے تحفے لیے ہیں, لیکن یہ تحفے بیچنے کا اعزاز جو ہے وہ خالی عمران خان صاحب کو حاصل ہے. اچھا, ایک وہ جب ایک دھول اڑائی جا رہی تھی ساری, اس کے بیچ میں جناب کسی وکیل صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ مریم نواز کی بھی وہ گھڑی نکل آئی جی, انہوں نے بھیج دی. وہ جناب آؤ دیکھا نہ تھا, فواد چودھری صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کر کے جناب وہ تانے ہمارے یہ کر دیا وہ کر دیا. مریم نواز نے جب وہ چودھری فواد صاحب کی ٹویٹیں دیکھیں, انہوں نے وہیں سے اس کو ٹویٹ کو یعنی کہ ری ٹویٹ کر کے نا ٹیگ کر کے, تو انہوں نے اپنے جو ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں ملک سم تھنگ نام ان کا, وہ ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ فوری کارروائی کریں. انہوں نے تو کوئی نہیں لی تھی, ان کو پتہ تھا ان کا نام نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ فوری کارروائی کریں. اور انہوں نے پھر باقاعدہ آن لائن ہی جو ہے وہ لانچ کر دی کمپلینٹ, اور اس کمپلینٹ پہ فواد چودھری صاحب کو نوٹس جاری ہوگا. اب فواد چودھری صاحب کو جب نوٹس جاری ہوا, پیچھے مڑ کے ٹویٹیں دیکھتے ہیں تو ٹویٹوں والے غائب, وہ اپنی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر گئے, اور فواد چودھری صاحب پھنس گئے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آئینی FIA متحرک ہو گئی ہے, اس ملک میں بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے. بھائی جان, آپ دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا, ان کے اوپر پگڑیاں اٹھانا, کون سا کس کا آئینی حق ہے؟
یہ کوئی آپ کا یا کسی کا بھی کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، جھوٹ بہتان باندھنا اور اس پر آپ کے خلاف اگر کارروائی کی جائے اور آپ کہیں جی یہ تو میرے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو گیا، تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن مریم صاحبہ نے جو ہے وہ دوڑ لگوا دی فواد چوہدری صاحب کو، اور فواد چوہدری صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائیں کس طرف کو جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.